ہم آپ کو گفتگو سنا رہے ہیں، آپ کا حق تو بنتا ہے کہ آپ ہوش کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہماری بات کریں۔ ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ محبت کے ساتھ کچھ اپنے خالی دامن میں، خالی جھولی میں محبت اہل بیت اور محبت رسول اور محبت خدا کا کچھ خیرات اپنی جھولی میں لے کر جائیں۔ انسان کا جو مجسمہ آپ کو نظر آتا ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا یہ پتلا اور مجسمہ بنتا ہے۔ ایک ظاہری جو آپ کو جسم نظر آ رہا ہے، یہ جسم کی ساخت، یہ بناوٹ، یہ جب بنتی ہے اس کو دیکھ کر انسان کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے یہ بھی میری طرح انسان ہے۔ اور دوسرا روح، خالی جسم بھی کسی کام کا نہیں، اس لیے جب روح نکل جاتی ہے ہم قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہوتی، خالی جسم ہوتا ہے۔ خالی روح بھی کسی کام کی نہیں اور فقط جسم بھی کسی کام کا نہیں۔ جب جسم اور روح ملتے ہیں تو پیکر انسانیت بنتی ہے، یہ انسان کا پیکر وجود میں آتا ہے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، جیسے آپ کو، مجھے اور ساری انسانیت کو اللہ نے ایک جسم عطا کیا ہے اور روئے زمین میں رہنے والے ہر انسان کا جسم جیسے خوراک کا محتاج ہے، خوراک کا محتاج ہے، کھانے پینے کا محتاج ہے۔ اگر انسان اپنے جسم کو خوراک نہ دے، پانی نہ دے، خوراک نہ دے تو انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اسی طرح دوستو ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی ایک خوراک چاہتی ہے، جیسے جسم کی خوراک یہ روٹی ہے، یہ دنیا کی غذائیں ہیں، اسی طرح جسم کی خوراک روٹی اور غذائیں ہیں، روح کی خوراک اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا۔ جیسے آپ اس جسم کو خوراک نہیں دیں گے دنیا کی، یہ جسم کمزور، ناقص اور ناتواں ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا۔ ایسے جسم کو خوراک نہ ملے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اگر روح کو خوراک نہ ملے تو انسان کی روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ معلوم کیسے ہوگا کہ میری روح بیمار ہے؟ اگر نماز کو دل نہ چاہے، تلاوت قرآن کو دل نہ چاہے، اللہ کی حضور 5 وقت اپنی جبین کو جھکانے کا جی نہ چاہے تو انسان ظاہری اسباب کو چھوڑ دے، سمجھ جائے کہ میری روح بیمار ہو چکی ہے۔ جیسے جسم بیمار ہو جائے اور خوراک نہ دے، اس کمزوری کی وجہ سے انسان چند قدم پیادل چل نہیں سکتا اور اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا، کمزوری کی وجہ سے ایسے انسان کی روح بیمار ہو جائے، عبادت پر دل نہیں لگتا۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور انسان کی ساری ضرورت بھی اللہ نے زمین پر رکھ دی ہے۔ گندم زمین سے اگتی ہے، جو فروٹ اٹھائیں زمین سے اگتا ہے، جو پھل اٹھائیں زمین سے اگتا ہے۔ الغرض انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی، انسانی جسم کو، چونکہ اللہ نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اس کی ضرورت بھی مٹی کے اندر رکھ دی اور بالآخر اس نے اسی مٹی کے اندر دفن ہونا، جانا بھی مٹی کے اندر ہے۔ اسی طرح دوستو جسم کا تعلق زمین سے ہے، روح کا تعلق عرش سے ہے۔
کیونکہ روح عرش سے آئی ہے، مالا اعلیٰ سے آئی ہے۔ جب اللہ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا تھا لستو بربکم، وہ کہاں لیا تھا؟ مالا اعلیٰ پر لیا تھا۔ ہم سب کی روحیں مالا اعلیٰ سے آئی ہوئی ہیں، اور روح کی خوراک اللہ نے آسمان سے اتاری۔ شب معراج اللہ نے محبوب کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 5 نمازیں زمین سے نہیں اتاری گئیں بلکہ عرش معلیٰ سے اتاری گئیں۔ انسان اگر تیرا جسم کمزور ہو تو اس کی طاقت کے لیے زمین پر تلاش کر اپنی طاقت، اگر تیری روح کمزور ہو جائے اس کے تعلق کے لیے اپنا تعلق عرش والے رب سے جوڑ اور اس کے بابو محمد مصطفیٰ سے جوڑ۔ یہ جو فرق تھا روح اور جسم کا۔ دوسرا فرق، میں نے کہا روح نکل جائے، موت اسی کا نام ہے کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ صحیح سلامت آدمی ہوتا ہے، آپ کہتے نہیں یار کل تو اس کو دیکھا تھا کیا ہوا، کہتے یار اٹیک ہو گیا، دورہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر اموات اس طرح ہو رہی ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ ہر سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، کان سلامت ہے، جسم سلامت ہے، ٹانگیں سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے اس جوان کو کیا ہو گیا ہے، کہتے ہیں موت آ گئی ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ جسم سے روح کے نکلنے کا نام ہے۔ اب روح کیسے نکلتی ہے؟ بے نمازی کی روح کے نکلنے کا انداز اور ہے، نمازی کی روح کے نکلنے کا انداز اور ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اقدس سے جب روح اقدس نکلی اس کا ایک نرالا انداز تھا، اور جب میدان کربلا میں جس میں حسین سے روح نکلی اس کا انداز ہی نرالا۔ اب اس کے تھوڑے تھوڑے نمونے امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا، بے نمازی کی جب موت کے وقت کی روایت ہے، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جہنم کے فرشتوں کے جماعت لے کر آتے ہیں، جن کے چہرے کالے سیاہ ہوتے ہیں، ہاتھوں میں جہنم کی آگ کا جلتا ہوا ایک کپڑا ہوتا ہے، اور اس بے نمازی کے جسم سے، بدکار آدمی کے جسم سے، اللہ کے ذکر سے دور بھاگے ہوئے آدمی کے جسم سے روح کو اس طرح نکالتے ہیں جیسے درخت کی لکڑی کو نچوڑ کر رس نکالا جاتا ہے۔ لکڑی کا رس آسانی سے نکلتا ہے یا بڑی محنت کرتی ہے؟ پھر اسی آگ میں جب اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے فرشتے کہتے ہیں یہ روح قابل نہیں ہے اسرائیل کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں رہے، ہمیں دے دو، ہم جہنم کی جلتی ہوئی آگ کے کپڑے میں روح کو لے، اس روح کو لے جایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف۔ جب پہلے آسمان پر فرشتے جاتے ہیں دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کی کتاب میں ساتھ لایا ہوں۔ جبریل امین حضرت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جب ہم آئے تھے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلے تھے، اب جب ہم نے اس بندے کی روح قبض کی ہے اب تم نے پہلے آسمان کا دروازہ بند کر دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ایسی خبیث روح ہے، اس کو میرے آسمانوں پر آنے کی اجازت نہیں، اس کو یہیں سے واپس اٹھا۔ پھر اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ پورے فرشتے اس کی بدبو کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں جو بے نمازی تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، اس کی روح کی یہ بدبو، اس کی روح کے نکلنے کا یہ انداز ہوتا ہے۔ نمازی کی جب پرہیزگار، متقی، اللہ اللہ کرنے والے، حلال کمانے والے اور اللہ سے اپنا ایک تعلق جوڑنے والے کی روح نکالنے کا وقت جب قریب آتا ہے، جبریل امین جنت کے فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔
اور کہتے ہیں اے نمازی، اے پرہیزگار، تیرے جسم سے تیری روح کو ایسے نکالے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی جاتی ہے، پھر عرش الہی کے سامنے جا کر بندہ مومن کی روح اللہ کو سجدہ کرتا ہے، عرش الہی کے سامنے بندہ مومن کی روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے، یہ نمازی کی روح ہوتی ہے۔ اب آئیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جب جسم اقدس سے روح نکلی اس کا عالم کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں بہت سے عوام الناس کی اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا وصال کیسے ہوا، آپ علیہ السلام پر موت کیسے آئی، آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ کیسے فرمایا، اب آقا علیہ السلام کی روح اقدس کیسے نکلی؟ یہ امام طبرانی کی معجم الکبیر میرے ہاتھوں میں ہے، وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 2890، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کی قیادت میں اسرائیل علیہ السلام اترے جب نبی علیہ السلام کی جسم اقدس سے روح قبض کرنے کا وقت آیا، جبریل امین کی قیادت میں، اور آ کر جبریل امین نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبط ملک الموت، یا رسول اللہ آج میرے ساتھ ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی آیا، موت کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسرائیل کے ساتھ بھی جنت کے فرشتوں کو اللہ نے زمین پر اتارا۔ اب ان کی تعداد کیا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 70,000 ملک، 70,000 فرشتے آپ کے روح کی استقبال کے اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارے، 70,000 فرشتے، اور یہاں تک بات نہیں روکی اور فرمایا لیس فی ملک الا علی 70,000 ملک۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 فرشتوں میں سے ہر فرشتے کے ساتھ مزید 70,000 اور فرشتے اترے ہیں، یہ کروڑوں میں جا کر تعداد پہنچتی ہے، 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے کے ساتھ مزید اور 70,000 فرشتے۔ تو یا رسول اللہ علا باب، میں تو ہر وقت آپ کے پاس آتا جاتا ہوں، جبریل نے عرض کیا وہ سارے آپ کے دروازے پر قربان جائیں، میرے آقا آپ کے کاشانہ اقدس کا ادب، آپ کے دولت اور خانہ کا اور در اقدس کا اور در اقدس کا ادب کہ فرشتے بھی وہاں اجازت لے کر اندر آتے ہیں۔ جہاں ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ کی موت میری موت اضطرابی موت ہے، مجبوری کی موت ہے، ہم نہ بھی مرنا چاہیں ہمیں موت نے آنا ہے، ہم جتنا موت سے دور بھاگیں ہمیں موت نے آنا ہے، جس گھڑی موت نے آنا ہے، ہم جس حال میں ہوں گے اللہ رحم کیے بغیر، اسرائیل رحم کیے بغیر ہمارے جسم سے ہماری روح کو قبض کر رہا ہے، لیکن انبیاء کی موت اضطرابی نہیں اختیاری ہوتی ہے، انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام آئے، جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب اسرائیل علیہ السلام اور لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے ساتھ آپ کی روح کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ آپ کی روح قبض کریں گے، اگر آپ واپس کر دیں گے بغیر روح قبض کیے واپس مانوں پر چلے جائیں گے۔ تب نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں رہنے سے اللہ کی ملاقات کو آسان فرمایا۔
اور یہاں ہمارے استاد حضور شیخ الاسلام بڑا نقطہ بیان فرماتے ہیں، بہت ہی پیارا نقطہ، کہ جب روح مصطفیٰ میرے آقا کے جسم سے نکلی، روح مصطفیٰ کو لاکھوں کروڑوں فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، ہر آسمان پر مزید لاکھوں فرشتوں نے روح مصطفیٰ کا استقبال کیا، ساتوں آسمانوں کی سیر روح مصطفیٰ کو کرائی گئی، عرش معلیٰ کی سیر روح مصطفیٰ کو کرائی گئی، جنت کے چپے چپے کی سیر اور جنت کے خیموں کی سیر آقا علیہ السلام کی روح کو کرائی گئی۔ اب یہ حدیث پاک میں آیا ہے، نیک بندے کی روح کو مقام علیین پر رکھا جاتا ہے، نیک بندے کی روح کو مثال کے طور پر، یہ غلاس ہے، اب اس کے رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو چاہیے، میں اپنی ہتھیلی پر رکھوں، کرسی پر رکھوں، میں اپنے پاؤں پر رکھوں، یا ٹیبل پر رکھوں، یا زمین پر رکھوں، یا الماری پہ رکھوں، کہیں تو اس کو رکھوں گا۔ اب روح تھی سارے انسانوں کی، تو نیک بندوں کی روح کو مقام علیین پر رکھا جاتا ہے، گناہگار، فاسق، فاجر، کافر، بدکار اور مشرک کی روح کو مقام سجین پر رکھا جاتا ہے۔ یہ دو مقام تھے۔ اب روح مصطفیٰ کو جب ساری سیر کرائی گئی، اب روح بول اٹھی، روح بول اٹھی۔ یہ کس کی روح تھی؟ آپ کے میرے آقا کی روح تھی، جو 63 سال ہمارے نبی کے جسم اقدس میں آئی، 63 سال جسم اقدس مصطفیٰ میں آئی، وہ بول اٹھی، یا باری تعالیٰ ایک میری التجا ہے، مجھے وہاں رکھ، اپنی جنتوں میں، اپنے عرش کے پاس، مقام اعلیٰ پر، مالا اعلیٰ میں، وہاں رکھ جو جگہ مصطفیٰ کے جسم سے افضل ہے۔ روح بولی، یا اللہ میرا ایک سوال ہے، رکھنا تو تو نے مجھے ویسے ہی ہے، لیکن ایک سوال ہے، 63 سال میں مصطفیٰ کے جسم میں رہ کر آئی ہوں، 63 سال، اب میری التجا ہے، میری درخواست ہے، مجھے وہاں رکھ جو جگہ مصطفیٰ کے جسم سے افضل ہے۔ تو لا محالہ ہمارا ایمان کہتا ہے اور قرآن و حدیث کا یہ نچوڑ ہے، اللہ نے اولا بعد کی گھڑی آنے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب روح نے یہ سوال کیا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا، اے روح مصطفیٰ، جس میں مصطفیٰ سے افضل تو میں نے کائنات میں کوئی شے بنائی نہیں، جس میں مصطفیٰ سے افضل نہ زمین پر کوئی شے بنائی، نہ معنی اعلیٰ میں کوئی جگہ ہے، نہ میرے آسمانوں میں کوئی جگہ ہے، نہ میری جنت میں کوئی جگہ ہے۔ تو لا محالہ روح نے کہا ہوگا، جب تیرے پاس یا باری تعالیٰ جس میں مصطفیٰ سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے، تو مجھے وہاں واپس لٹا دے جہاں سے مجھے نکالا۔ اللہ نے اپنا حکم بھی ثابت کیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت بھی مصطفیٰ پر آئی، لیکن موت مصطفیٰ کے جسم کو چھونے کے لیے آئی۔ جہاں امام دمیری لکھتے ہیں، مکھی کو جب آپ دیکھیں، مکھی کو وہ پیچھے والی ٹانگیں ایسے مارتی ہے، امام دمیری لکھتے ہیں، مکھی کو دیکھیں پیچھے والی ٹانگیں ایسے مارتی ہے دوسرے پر، وہ فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مکھی پشیمان ہے کہ میں اتنی پلید اور نجس ہوں کہ مجھے مصطفیٰ کے جسم کو چھونے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ مکھی میرے محبوب کے جسم پر نہیں بیٹھتی۔ آج تک مکھی کی وہ نسلیں پشیمان ہیں اور اپنے پاؤں پر پاؤں مارتی ہیں کہ ہم اتنی پلید اور نجس ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کے جسم کو چھونے کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح موت بھی
اپنے اعزاز کو بڑھانے کے لیے مصطفیٰ کی جسم کو چھونے کے لیے آئی، مصطفیٰ کے باذل خاتمے کے لیے نہیں آئی، فقط آئی، چھو کر چلی گئی۔ میرے آقا آج بھی روزہ اقدس میں حیات ہے اور اپنے آنے والے غلاموں کے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے روح کے نکلنے کا انداز تھا۔ اب آخری ہماری گفتگو کا حصہ کہ روح حسین کیسے نکلے، روح حسین کیسے نکلے۔ اس سے پہلے چند میں چاہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ آپ کو امام حسین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے تھوڑی سناتا چلوں، بڑی توجہ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں وہ احادیث بیان کروں جو مشہور ہیں، آپ نے نہ سنی، مشہور احادیث تو سنتے آتے ہیں۔ چند وہ احادیث مبارکہ عظمت اہل بیت کے حوالے سے اور امام حسین کی عظمت کے حوالے سے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند وہ نایاب احادیث جو علماء کے علاوہ عوام الناس کے اندر نہیں پہنچا۔ بڑی توجہ کے ساتھ امام طبرانی کی معجم الکبیر میرے ہاتھوں میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 2640، حدیث کا نمبر یاد کر لینا ہے 2640۔ وہ فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں انزل آل محمد بمنزلت الراس من الجسد، یہ جو روح زمین پر آل محمد ہے، میرے آقا کی جو آل ہے، اہل بیت ہے، اس دنیا میں اس کا مقام ایسا ہے جیسے انسان کے جسم کا مقام اس کے سر کے ساتھ ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں اگر سر نہ ہو جسم کسی کام کا نہیں، سر نہ ہو جسم کسی کام کا نہیں۔ یہ زمین کو شرف ملا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت سے، اگر اہل بیت نہ ہو تو زمین پر بھی کوئی کام نہیں۔ اس کو شرف، اس کو عظمت، اس کو مقام جو زمین کو ملا ہے وہ اہل بیت کی قدم اور اس اہل بیت کی یہاں رہنے کی وجہ سے زمین کو مقام ملا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی توجہ کے ساتھ، بالکل وقت قریب ہے، ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان، یہ امام حاکم کے المستدرک ہے، سنی علماء کی کتابیں، حدیث کا نمبر 4265، امام حاکم کے المستدرک۔ جب فتح مکہ ہوا اور مکہ کے اندر 365 بت تھے، آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے چھڑی لے کر ہر بت کا سر توڑا، ہر بت کو توڑتے گئے۔ ایک بت بہت ہی اوپر نصب کیا ہوا تھا، چھت کے قریب، جہاں میرے آقا کی چھڑی مبارک نہیں پہنچ سکتی تھی، چھڑی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام نے کیا کہا، اے علی مجھ محمد کے کندھوں پر سوار ہو جا، میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، یہ تو میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤں۔ تب آقا نے فرمایا، اے علی بار نبوت نہیں اٹھا سکے گا، میری نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکے گا، مجھ مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو جا۔ اب جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، حضرت علی کو آقا نے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ کسی نے پوچھا، اے علی جب تم مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوا تجھے کیا محسوس ہوا؟ کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، وقت بہت ہی تھوڑا ہے۔
کیا محسوس ہوا؟ حضرت علی نے کہا لو شئتو تلک السماء سعیدت للکعبہ، اگر میں چاہتا ہاتھ بڑھا کر آسمان کو لگا دیتا۔ میں آقا کے قدم جب کندھوں پر سوار ہوا اتنی بلندیوں پر پہنچ گیا کہ میرا ہاتھ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ علی تھے جن کو مصطفیٰ نے کندھوں پر سوار کیا۔ سفر ہجرت وہ ابوبکر صدیق تھے جن کے کندھوں پر مصطفیٰ سوار کیا۔ دونوں کی شان دیکھیں۔ سفر ہجرت میں جب آقا علیہ السلام چل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی، آقا کے نالین مبارک پھٹ گئے اور نرم و نازک پاؤں جب پتھر پر لگے خون جاری ہو گیا۔ عاشق صادق رک گیا اور کہ یا رسول اللہ ایک قدم بھی نہیں چڑھوں گا، آپ کے قدموں سے خون نکل رہا ہو۔ اور صدیق دیکھتا رہے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہے۔ آقا نے کچھ نہیں کہا اور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر مصطفیٰ سوار ہو۔ ادھر سفر ہجرت میں مصطفیٰ ابوبکر کے کندھوں پر سوار ہوئے، ادھر فتح کعبہ کے موقع پر مصطفیٰ نے علی کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اور بہت ہی پیارا نکتہ بھی مجھے یاد آیا، بالکل لپیٹ رہا ہوں اپنی بات سے کہ اہل بیت کو مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کتنا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کلام کی گفتگو میں، جیسے میں کلام کر رہا ہوں، اس گفتگو کے کرنے میں مصطفیٰ کے ہم مشابہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایسے کلام کرتی تھی لگتا تھا کہ مصطفیٰ بول رہا ہے۔ ان کے بولنے کا انداز آقا سے ایسا مشابہت رکھتا تھا۔ اب یہ حدیث یاد رکھیں، یہ فاطمہ کی شان، علی مرتضیٰ کی شان۔ ہجرت کی رات آقا نے جب اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، علی اس انداز میں سوئے کافر محسوس ہی نہیں کر سکے علی سویا ہے یا مصطفیٰ سوئے۔ علی کے سونے کا انداز ایسے تھا جیسے مصطفیٰ سویا کرتے تھا، اور کافروں کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس بستر پر مصطفیٰ سویا ہے یا علی مرتضیٰ سویا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا سے مشابہت یہ تھی، اور امام حسن کی مشابہت کیا تھی کہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن مجتبیٰ میرے آقا جیسے دکھتے تھے، اور ناف سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک امام حسین میرے مصطفیٰ جیسے دکھتے تھے۔ قربان جائیں میرے آقا کے وصال کے بعد، آقا کے دنیا پر برقع فرما جانے کے بعد، جب کسی کو یاد رسول ستاتی، دیدار رسول کے لیے جس کی آنکھیں ترستی، مچکتی، تڑپتی، وہ کیا کرتا؟ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتا۔ اگر تنہا کوئی حسن کو دیکھتا وہ علی کا بیٹا نظر آتا، کوئی تنہا حسین کو دیکھتا وہ فاطمہ کا بیٹا نظر آتا، دونوں کو اکٹھا کیا جاتا تو مصطفیٰ میرے آقا آتے، کیونکہ سر سے لے کر ناف تک امام حسن مصطفیٰ کے ہم مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک امام حسین مصطفیٰ کے مشابہ۔ تو جس کو یاد رسول ستاتی وہ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں دیکھتا، انہی شہزادوں کے آئینے میں انہیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا، انہی کے آئینے میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا۔ میدان کربلا سج گیا، شکے باتی کرے اہل بیت رسول کے شہزادے اس رائے حق میں شہید ہوئے۔ اب شہادت امام حسین کا مقام نہیں ہوتا۔ امام حسین اپنے بیمار بیٹے زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، ان کو وصیت کرتے ہیں اور بہن زینب سے اجازت لیتے ہیں
اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آقا علیہ السلام کا جبہ اپنے زیب تن کرتے ہیں، اپنے ابا حضور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی دستار اپنے سر پر سجاتے ہیں، اور ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ذوالجناح پر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں الوداع کہہ کر گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں، گھوڑے چل، آج اس مقتل میں جانے کا وقت آ گیا ہے جس مقتل میں شہادت کی گواہی بچپن میں میرے نانا حضور دیا کرتے تھے کہ میرے بیٹے حسین کو اس کرب و بلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا۔ اے گھوڑے چل، نانا سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے گھوڑے چل، اماں حضور سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ بابا علی و مرتضی کے سائے میں بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے ذوالجناح، اے گھوڑے چل، لگام کھینچتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑا سر نیچے کرتا ہے۔ آپ پھر لگام دیتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، گھوڑا اپنا سر نیچے کر دیتا ہے۔ امام حسین تیسری مرتبہ گھوڑے کی لگام کھینچتے ہیں، گھوڑے چل، شہادت کا وقت قریب ہے، قدسیان فرق میرے روح کے انتظار میں ہیں، نانا حضور مجھ سے ملاقات کے انتظار میں ہیں۔ اے گھوڑے چل، تیسری مرتبہ کہتے ہیں، گھوڑا سر نیچے کر لیتا ہے۔ آپ نیچے مڑ کر دیکھتے ہیں، آپ کی چھوٹی شہزادی بی بی سکینہ گھوڑے کی پیچھے والی ٹانگوں سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی اس میدان کی طرف گیا ہے واپس زندہ واپس نہیں آیا۔ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، رات کے وقت میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سوؤں گی، بابا کی لوری کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اڑے بیٹیوں کا درد رکھنے والوں، جب آپ بیٹی کی شادی کرتے ہیں کتنا ماں باپ کے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ آج بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے۔ امام حسین کے صبر کا عالم دیکھیں، امام حسین کی شجاعت کا عالم دیکھیں، امام حسین کی استقامت کا عالم دیکھیں۔ امام حسین نیچے اترے، بیٹی سکینہ کو سینے سے لگایا، اپنی بہن زینب کو بلایا، کہا بی بی زینب میری ہمشیرہ، آج کے بعد میری اس پیاری بیٹی سکینہ کو تو نے اپنے سینے پر سر رکھ کے لوری دے کے سلانا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہو گئی ہے میرے سینے پر سر رکھ کے سلانے کی۔ آپ اس درد کے ساتھ، اس کرب و علم کے ساتھ خیموں سے روانہ ہوئے۔ پیاس کی عالم میں بچپن میں جس کو مصطفیٰ نے زبان چسائی ہو، ہرا کربلا کی پیاس اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چسا ہو، جو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوا ہو، وہ گھوڑے پر کتنی پیاری سواری کرتا ہوگا۔ اور جس کے بابا کو ذوالفقار کہا گیا ہو، شیر خدا کہا گیا ہو، اس شیر خدا کی تلوار جس کے ہاتھوں میں ہو، بھلا کوئی یزیدی اس کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ آپ جدھر جاتے تھے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے جاتے تھے۔ کسی یزیدی کو، طاقتور یزیدی کو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں تھی۔ تیر آئے، نیزے لگے، تلواروں کے زخم لگے، آپ صبر و استقلال کے ساتھ نانا دین کی سر بلندی کے لیے میدان کربلا میں لڑتے رہے۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں، ترمذی شریف دیگر سیاستہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، امام حسین کے میدان کربلا کی شہادت کے وقت مصطفیٰ موجود تھے، مصطفیٰ موجود تھے۔
اگر آپ کسی کے پاس جائیں، آپ کا اپنا کوئی بیٹا ہو، بڑا دلاسا ہوتا ہے، میرا اپنا کوئی بیٹا ہے، کوئی برادری کا بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار بیٹا ہو، انسان کو بڑا دلاسا ہو جاتا ہے اگر کچھ ہو گیا، میرا اپنا کوئی بیٹا ہے۔ امام حسین کی دلیری کا کیا عالم ہوگا، آپ میدان کربلا میں لڑ رہے ہوں گے اور مصطفیٰ کی زلفوں کا اور چہرے کا نظارہ بھی کر رہے ہوں گے، اور نانا فرما رہے ہیں کہ حسین کربلا کی پیاس میں میری زبان کے چوسنے کی لاج رکھنا، اے حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھنا۔ ادھر سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہی ہوں گی انہاں کہ بیٹے حسین میرے پیے ہوئے چھاتی کے دودھ کی لاج رکھنا۔ ادھر سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے ہوں گے بیٹے حسین میرے خون کی لاج رکھنا۔ آج جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ سینہ سپر ہو کر تو نے دشمنوں کے سر واصل جہنم کر دینے ہیں۔ قربان جائیں امام حسین کی تلوار نہیں رک سہی رہی تھی، بالآخر یزید نے منصوبہ بنایا اگر اسی طرح ابن علی لڑتے رہے ہم میں سے ایک یزیدی باقی نہیں رہے گا۔ مشورہ دینے والے دینے لگے، ایک نے کہا اللہ کی آواز اللہ اکبر بلند کی جائے تلوار خود بخود رک جائے گی۔ قربان جائیں ادھر آزاد دی گئی، امام حسین کی تلوار جہاں کی جہاں تھی وہاں رک گئی۔ امام حسین نے تلوار کے سائے میں نماز کے لیے سجدہ دیا، نیزوں کی برسات میں سجدہ کیا میدان کربلا میں۔ آج 50 روپے کی چینی لینے کے لیے کوئی آئے ہم دکان بند نہیں، پھر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ادھر جماعت کھڑی ہو، جمعے کی اذان ہو جائے، ادھر کوئی ایک ماچس لینے آئے 5 روپے کی، 2 روپے کی ماچس لینے آئے، ہم کہتے ہیں گا چلا جائے گا، پہلے اس کو دے دوں، نماز کہاں ہے پھر پڑھ لیں۔ یہ حسینی ہونے کا دعویٰ نہیں۔ امام حسین اگر تلوار نہ روکتے ادھر پیش کر سکتے تھے یا ہماری تعالیٰ میں میدان جنگ میں تھا، میں تیری نماز نہیں پڑھ سکا، اس عذر کے باوجود بھی آپ نے تلواروں کے سائے میں اپنی جبین کو اللہ کے اور وہ بدبخت جس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، اس زبان سے جس سے ذکر حسین ہوتا گیا، وہ بدبخت آیا اور اس نے تلوار لگائی اور سر حسین، وہ گردن حسین جس کو مصطفیٰ چوستے تھے، میرے آقا بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے حسین تو میرے دنیا کے باغوں میں سے ایک پھول ہے، پھول ہے۔ اس حسین ابن علی جو مصطفیٰ کا پھول تھا اس کو اس لعین نے مسل دیا اور گردن پر تلوار رکھ کے سر تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باتیں کہنے کو بہت ہیں لیکن اگر یہی پیغام آپ کو